اسی کے ساتھ ساتھ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم اسکول کالجز میں بچے جاتے ہیں تو جو مغربی کلچر جو ہمارے اندر آ گیا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ہم مغرب کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا آئیڈیل ہے، ہماری نوجوان نسل نے بنایا ہوا ہے، تو یہ جو فیشن اور یہ جو مغربی کلچر ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ حالانکہ مغرب جو ہے نا، ہم نے آپ جیسے اور ہمارے اساتذہ نے، ہم جب قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو وہ جو یہاں تک پہنچے ہیں اور ان کی ابتدا کتنی غلیظ ہے، کس ماحول سے وہ نکلے ہیں، اور اپنے اس کلچر کو وہ کہتے ہیں ہم تو جدید ہیں، اور انہوں نے جدت کا نعرہ لگایا ہے اور مذہب سے آزادی، اور آج ہماری نسل میں بھی یہی آ رہی ہے۔ جیسے ابھی آپ نے شروع میں بھی کہا، تو ضرورت اس بات کے ایمانیات، ارکان ایمان اور ارکان اسلام اگر سمجھا دیا جائے تو ہمارے اسکول کالجز میں یہ چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں۔ تو مساجد میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مدرسے میں بھی اور گھر میں بھی، ہم والدین کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں ہے، تو اب ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں علماء پر، اور علماء کے پاس جو لوگ آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مساجد میں جمعہ کے لیے بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اور وہی آتے ہیں، ہم ان کی تربیت کرتے ہیں اور وہ آگے ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے اس طرح۔ تو اب یہ جو مغربی کلچر اور فیشن ہے، اس سے ہم اپنے نوجوان نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس میں نا طیب صاحب مطلب جب خرابی آتی ہے نا تو ظاہر ہے اس میں پورا معاشرہ ہی ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے کوئی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، ایک طبقہ یہ ہے وہ نا اس نے ہر مسئلہ جو ہے نا وہ حکمرانوں پہ ڈال دینا ہے، ایک طبقہ یہ ہے اس نے ہر مسئلہ علماء کے ساتھ آ کے جوڑ دینا ہے، اور پھر ظاہر ہے ہم جو ہے نا ایک علماء کی لائن میں ہم بھی ایک طالب علم موجود ہیں، تو ہم پھر ظاہر ہے ہم پھر الزامی جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اگر مولوی نے جو یہ خراب کیا ہوا ہے تو یہ فلانے مسئلے کس کے ہیں۔ تو میں اس طرح بلیم گیم سے باہر نکل کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی طبقے ہیں نا، ہم کسی نہ کسی طرح ہمارا اس کے اندر حصہ موجود ہے، یعنی یہ جو ہمارے اندر بے راہ روی آتی ہے، ایمان کے اندر کمی ہے، یہ جو مغربی کلچر کا جو پروان چڑھ رہا ہے نا، اس میں ہم سب ہی ذمہ دار ہیں، اور ہم سب کو ہی محنت اور کوشش کرنی چاہیے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہم کریں۔ اچھا، یہ جو لوگ اصل میں مطلب یہ جو مرعوبیت ہمارے اندر آئی ہے نا، یہ مرعوبیت وہی ہے نا کہ ایمان کی ہمارے اندر کمزوری ہے اور دوسروں سے ہم متاثر ہو گئے ہیں۔ اب میں نے اس بات کو اس طرح کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اللہ کے رسول سے متاثر ہوتے تھے، لوگ صحابہ کرام سے متاثر ہوتے تھے، ابو بکر صدیق سے، عمر فاروق سے، ان لوگوں کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ ان کو اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ فلاں بندہ ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، ان کو اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ فلاں بندہ کتنی اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھتا ہے، ان کو اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ فلاں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کتنے غزوات لڑے ہوئے۔ ان کو اس بات سے کبھی بھی اس بات پہ ان کو نہیں فخر ہوا تھا کہ دیکھو جی فلانا اتنے ملکوں کی سیر کر کے آیا، فلانا فلانے کے دربار میں گیا تھا، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ یہ پہنتا ہے وہ پہنتا ہے، یعنی اس طرح کی چیزیں ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے، مادیت ہمارا زمانہ اس وقت، ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یہ سمجھیے کہ جو داڑھی اور یہ جو مطلب ایک دینی جو چیز تھی نا، وہ ایک قابل تقلید اور قابل اتباع اس کو سمجھا جاتا تھا اور قابل رشک سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دو چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر حسد کرنا جائز ہے، حسد سے مراد یہ تھا کہ رشک کرنا جائز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں کیا کہی تھی؟ ایک یہ کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کریم کی دی ہے، تب قرآن کریم کا علم دیا ہوا ہے اور وہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، تو اس کے اوپر رشک کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا ان چیزوں پہ ہم رشک کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے اس بات پہ رشک کیا ہے کہ وہ جی دیکھو جی فلاں امام مسجد ہے تو مجھے اس پہ، ہمیں رشک کس بات پہ آتا ہے؟ فلانا پائلٹ ہے، ڈمکانا آفیسر ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، امریکہ میں ویزا ملا ہوا ہے، انڈیا میں معذرت انگلینڈ میں وہ گیا ہوا ہے، ادھر گیا ہوا ہے۔ ان چیزوں پہ جب ہمیں آئے گا تو ظاہر ہمارے بچوں نے بھی اسی طرف جانا ہے۔ میں آپ کو نا اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، جس طرح آج ہمارے ہاں ہر گھر سے نکلنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی، آپ سمجھیں کہ کوئی فوج، کوئی پولیس آفیسر، کوئی انجینئر، کوئی فلانا، کوئی ڈمکانا ہونا چاہیے، اسی طرح خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے زمانے کے اندر شاید ہی کوئی ایسا گھر تھا کہ جس کے اندر کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی محدث نہیں تھا، کوئی فقیہ نہیں تھا۔ وجہ بھلا کیا تھی؟ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہارون الرشید کے پاس ان کے مطلب ان کے دربار میں کسی نے پوچھا کہ خلیفہ آپ ذرا یہ بتائیے، بادشاہ سلامت آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں دنیا کی آپ کو ہر نعمت مل گئی ہے، جہاں تک سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک آپ کی بادشاہت ہے، سارے کے سارے آپ سے تھر تھر کانپتے ہیں، ساری کی ساری دنیا آپ کے سامنے سرنگو ہے، تو آپ کی کیا خواہش ہے؟ ابھی بھی کوئی خواہش آپ کے اندر موجود ہے؟
حج آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سارے لوگ آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، تو اب بھی آپ کی کوئی خواہش ہے تو، اور نا یہ مختلف خلفاء کے بارے میں آتا ہے، غالباً ابو جعفر منصور کے بارے میں بھی آتا ہے، ہارون الرشید وغیرہ کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے. انہوں نے اپنی بلا خواہش کا کیا اظہار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا میری خواہش یہ ہے کہ یہ جتنا میرا لاؤ لشکر ہے اور جتنی میری رعایا ہے یہ ساری کی ساری اس طرح میرے سامنے بیٹھ جائے اور میرا دربار لگا ہوا ہو، اور میں اس طرح دربار میں بیٹھ کے حدیث بیان کروں جس طرح مالک اللہ اکبر، مجلس حدیث کے اندر بیٹھ کے حدیث بیان کرتے ہیں سبحان اللہ، کہ مجھے علم سے فلاں نے محبت. بیان کیا، اس نے فلاں کو بیان کیا، اور پھر میں کہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وقت ہر گھر سے محدث اور فقیہ اور حافظ اور عالم کیوں نکل رہے تھے؟ کیونکہ بادشاہ وقت کو ان چیزوں پہ رشک آتا آتا تھا. اور آج ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، یہ جو 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں جن کو کوئی منصب مل جاتا ہے، انہوں نے کسی کو تانا دینا ہونا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ انو عدالت قاضی نہیں، انو تو مسجد دا امام ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. یعنی ان کے نزدیک وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا امام ہونا خدا نہ خواستہ یہ کوئی جہالت کی دلیل ہے یا کوئی تو یعنی جب ہمارے ہاں رول ماڈل چینج ہو گئے ہیں نا تو ظاہر ہے ہمارے بچے بھی اس طرف جانا شروع ہو گئے. جبکہ قرآن مجید نے تو یہ کہا تمہارے لیے نبی کریم نمونہ ہے، اور نبی کریم کے بعد صحابہ کرام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے جو نوجوان سرچ کرتے سلف ہیں، صالحین، ہمارے جو نوجوان سرچ کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرتے ہوں گے، ادھر ادھر کرتے ہوں گے، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ ادھر ادھر، وہاں سے پتہ کیا پوچھتے ہوں گے؟ دنیا کے 10 امیر ترین لوگ کون ہیں اس وقت، ٹیکنالوجی کے بڑے بڑے ٹائکون کون ہیں، فلانے کے تو لیکن اس وقت کیا دیکھا جاتا تھا؟ اس وقت یہ دیکھا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کرنی ہے، صحابہ کرام کے اندر نمایاں شخصیات کون تھیں، ہمارے اسلامی تاریخ کے جو ہیروز ہیں، خالد بن ولید ان کے لیے نمونہ تھا، علی بن ابی طالب ان کے لیے نمونہ تھے، ان کے لیے قعقاع بن عمرو التمیمی جیسے ان کے لیے نمونہ تھے، امام مالک نمونہ تھے، بخاری نمونہ تھے. مطلب یہ والے لوگ ان کا جو ہے نا وہ رول ماڈل تھے، تو وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسرے ہم سے متاثر ہوتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، باقاعدہ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح آج ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لاشعوری طور پہ اپنی گفتگو کے اندر جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ہم بول رہے ہوں جس کو نا ٹچ کہتے ہیں کہ کسی زبان کا ٹچ دینا ہے. آج ہم جس طرح انگلش کا ٹچ دیتے ہیں نا اس زمانے میں لوگ عربی کا ٹچ دیا کرتے اور ان کو خوشی ہوا کرتی تھی. یعنی وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے ہونے کے طور پہ عربی کے چند جملے بولا کرتے تھے.